السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث نمبر ہے 53۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس۔ نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ 5 ایسے اوقات ہیں جن کو ممنوع اوقات کہا جاتا ہے، جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان ممنوع اوقات کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ 3 اوقات، 3 وقت ایسے ہیں جس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 3 وقتوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، میت کو قبر میں بھی نہیں اتار سکتے۔ کون سے 3 وقت ہیں؟ جی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ جی 3 وقت کون سے ہیں؟ پچھلی کلاس میں کون تھے؟ آپ تو نہیں تھے میرے خیال میں۔ جی سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا اور نصف النہار۔ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، سورج کا بالکل سر کے اوپر آ جانا۔ ان 3 اوقات میں نہ نماز جنازہ، نہ فرض نماز، نہ کوئی اور نماز، نہ سجدہ، نہ تدفین۔ باقی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دو وقت اور ہیں، ان 2 اوقات میں آپ بغیر کسی وجہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نماز کی کوئی وجہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کی کوئی وجہ نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کون سے 2 وقت ہیں؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ فجر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، اب آپ کی نفلی نماز ممنوع ہو گئی۔ ہاں اگر آپ کی سنت رہتی ہے تو آپ پڑھ لیں سنت فجر کی، کسی اور نماز کی سنت بھول گئے تھے پڑھ لیں، آپ تحیت المسجد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ ویسے ہی دل کر رہا ہے میں 2 رکعت پڑھ لوں تو نہیں پڑھ سکتے آپ، نہ عصر کے بعد نہ فجر کے بعد۔ ہاں اگر آپ کی کوئی فرض رہتی ہے پڑھ لیں، آپ کی سنت رہتی ہے پڑھ لیں، اور آپ تحیت المسجد پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے تو پڑھ لیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا سورج کے نکلنے کا یا سورج کے غروب ہونے کا۔ ہاں طواف بیت اللہ مستثنی ہے اس سے۔ بیت اللہ میں نہ طواف کا کوئی ممنوع وقت ہے اور نہ ہی نماز کا کوئی ممنوع وقت، کوئی بھی ممنوع وقت نہیں، ہر طرح کے وقت سے وہ مستثنی ہے۔ آپ کا سوال بڑا عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے سوال آپ کا۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اشراق، چاشت اور صلاۃ ضحیٰ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ سوال کیسا ہے؟ وہ تو سورج نکلنے کے بعد ہے، تو یا تو سورج نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے منع ہے۔ سورج نکل گیا تو اس کے بعد پھر آپ نفلی نماز کی اجازت ہے، آپ کو پڑھ لیں۔ آپ نماز کے اذکار کے ٹائم ہٹے نا، اپنے سبق سے ہٹے نا۔ نماز کے اذکار کے ٹائم ایک ہے مغرب سے پہلے، دوسرا طلوع شمس سے پہلے، یعنی فجر کے فوراً بعد۔ فجر سے پہلے ہو جائے تو اچھی بات ہے،
لیکن فجر کے فوراً بعد اذکار ہونے چاہیے صبح کے، اور جو شام کے اذکار ہیں وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُروب. طلوع الشمس وقبل الغروب. بیت اللہ ہر طرح کے وقت سے مستثنا ہے، بیت اللہ میں کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. اشراق کی ٹائمنگ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد ہے. سجدہ کوئی نہیں کر سکتے 3 اوقات میں. باقی عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو ہے مطلق سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ 3 ممنوع اوقات اس میں نہیں کر سکتے. آپ اپنے سوال ابھی روک دیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں لیں گے انشاءاللہ. ایک گھنٹے تک رہتی ہے اشراق، اور اس کے بعد 1.5 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ چاش شروع ہو جاتا ہے وقت. حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ، نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، حتیٰ ترتفع الشمس، حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے. بلند ہونے کا مطلب ہے سورج نکلنے کے بعد تھوڑا سا، ایک حدیث میں آتا ہے ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے. اس لیے سورج نکلنے کے کتنے منٹ بعد؟ تقریباً 15 منٹ بعد، 10 سے 15 منٹ بعد نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اتنے وقت میں ایک نیزے کے برابر سورج اوپر چڑھ جاتا ہے. ولا صلاۃ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، حتیٰ تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ فجر اور عصر کے بعد بلا سبب نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوئی سبب ہے تو پڑھ سکتے ہیں. آپ سنت رہ گئی پڑھ لیں، فرض رہ گئی پڑھ لیں. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ پچھلی کلاس میں نے بتائی تھی کہ عصر اور فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. آپ دو دلیلیں ذکر کی تھی. ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر کے بعد کی 2 رکعت رہ گئی تھی، آپ کو عصر کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو ظہر کے بعد کی 2 سنتیں پڑھنی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان 2 سنتوں کو عصر کے بعد ادا کیا. تو سنت تو بڑی تاکید ہے اس کی، اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک صحابی نے فجر کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دوبارہ نماز شروع کر دی. جب نماز ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ فجر کی تو نے 4 رکعت پڑھی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، 2 ہی پڑھی ہیں، البتہ فجر سے پہلے والی سنتیں رہ گئی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اور آپ کا خاموش ہونا یہ رضامندی کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اور آپ کا خاموش ہونا یہ رضامندی کی دلیل ہوتی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ فجر کی سنت، ظہر کی سنت، یا کوئی اور اشراق کی نماز ہے، یا اپنا اشراق کہہ رہا ہوں، آپ کی تحیت المسجد کی نماز ہے، یا آپ کی کوئی فرض رہتی تھی، وہ پڑھ سکتے ہیں. صرف عصر اور فجر کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتے جس کے پیچھے کوئی وجہ اور سبب نہ ہو. اس حدیث کے مسئلے لکھیں. نمبر 1، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک بغیر کسی سبب کے نفل پڑھنا ممنوع ہے. نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک بغیر کسی وجہ کے نفل پڑھنا ممنوع ہے. یہی دوسرا سوال، دوسرا مسئلہ، اس میں فجر کی جگہ آپ عصر ڈال دیں. نماز عصر کے بعد
सूरज के गुरूब होने तक, नमाज असर के बाद सूरज के गुरूब होने तक बगैर किसी वजह के नफल पढ़ना मना है। ये बेटा पानी ले आओ ठंडा। तीसरा मसला, ममनुआ औकात में, ममनुआ औकात में नमाज पढ़ने से इसलिए रोका गया है ताकि कुफार से मुशाबहत ना हो, क्योंकि कुफार इन औकात में इबादत करते हैं, क्योंकि कुफार इन औकात में इबादत करते हैं। कभी सूरज की इबादत, कभी चांद की इबादत, कभी सितारे की इबादत, कभी मूर्ति की इबादत, कभी हजर और शजर की इबादत, मुख्तलिफ चीजों की इबादत करते हैं। लिहाजा हम जो है मुशाबहत से बचेंगे, बचने का हुक्म दिया गया है। इससे एक कायदा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, मुशाबहत वाला। शरीयत ने हर एक की हुदूद मुकर्रर कर दी हैं, ये इसकी हद है और ये इसकी हद है। दोनों को ये कहा गया कि ये हद अलग अलग है, इसकी मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। जैसे मर्द है, मर्द की एक हद है, औरत की एक हद है, इसकी मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। जैसे मर्द है, मर्द की एक हद है, औरत की एक हद है। मर्द को यह कहा गया कि औरत बनने की कोशिश नहीं करनी, और औरत को कहा गया कि मर्द बनने की कोशिश नहीं करनी। जो एक दूसरे की हद में दखल अंदाजी करता है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और ऐसी औरतों पर लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। आजकल लिबास में, जूतों में, बालों की कटिंग में, गुफ्तगू के स्टाइल में एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार की जा रही है। और कुफार से ये तो, हालांकि औरत भी मुसलमान है, मर्द भी मुसलमान है, तो ये हुक्म है। लेकिन काफिर से मुशाबहत, मुसलमान की जिसकी तहजीब सबसे ज्यादा उम्दा है, शरीयत किस तरह से इसकी इजाजत नहीं देती। इसलिए नबी इस्लाम ने वाज़े अल्फाज में फरमाया, मन तशब्बह बिगैरिना फहुव मिनहुम, या मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहां देख लें, कुफार की एक इबादत का एक मखसूस वक्त है, उस वक्त से रोक दिया गया, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे ताकि मुशाबहत ना हो। मस्जिद नबी में जब उसकी तामीर हुई, अजान का मसला उठा, अजान कैसे दें, तो नबी इस्लाम के सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे। एक है बाजा बजाना, दूसरा था आग को जलाना, तीसरा था घंटी। ये 3 ऑप्शन रखे थे, घंटी बजाते हैं, या सूर फूंकते हैं, या आग जलाते हैं। तो नबी इस्लाम ने तीनों को रद्द कर दिया था। आपने फरमाया कि हम ईसाइयों की मुशाबहत नहीं कर सकते, हम यहूदियों की मुशाबहत नहीं कर सकते, हम मजूसियों की मुशाबहत इख्तियार नहीं कर सकते। हालांकि यहां तो मकसूद अल्लाह की इबादत था, लेकिन मुशाबहत तो थी। तो फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि सिर्फ अस्सलातु जामिअतुन के अल्फाज के साथ तुम सदा बुलंद करो, जोर से ये आवाज़ें लगाओ, अस्सलातु जामिअतुन, ताकि लोग जमा हो जाएं। उसके बाद फिर 2 सहाबी ऐसे हैं जिनको ख्वाब में अजान सिखाई गई। किसी को पता है कौन से सहाबी हैं वो? नहीं, बिलाल तो अजान देते थे। हजरत उमर और दूसरे थे अब्दुल्ला बिन जैद। इन दोनों सहाबा को ख्वाब के अंदर अजान के कलिमात सिखाए गए। उन्होंने अल्लाह के रसूल को बताए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्फाज बिलाल को सिखा दिए और वो अजान देना शुरू कर दी।
عبداللہ بن زید. تو مشابت نہیں. سارے گھروں میں کبھی کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں. 10 محرم کو حلیم آ گئی بھائی. کہتے کہ اللہ کے واسطے ہم دے رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے واسطے خیرات کرنے کے لیے آپ کو 10 محرم ملی ہے, اور ہم بھی رکھ لیتے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. تو رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. نہ آپ اس دن حلیم بنا سکتے ہیں چاہے آپ کا نظریہ ہی نہ ہو. مشابت ہو گئی نا. آپ کے بچے کیا بولیں گے؟ 10 محرم کو حلیم. ہمارے گھروں میں ہمارے دادا پکاتے تھے. اس کو نہیں پتا کہ وہ باہر کیا ہو رہا ہے. پھر باہر اگر دوست مل گئے اور حلیم بنا رہے ہیں تو وہ بولے گا تو یہ ہمارے دادا بھی بناتے تھے, ہماری اماں بھی بناتی تھی, لہذا حلیم ہم بھی بنائیں گے. آپ نے سکھا دیا نا اس کو. اسلامی احکام میں, افکار میں, عقائد میں غیرت ہونی چاہیے. مشابت بالکل نہیں. اگر کوئی باطل قوم مذہب کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ اس قوم مذہب کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو لینے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. لینے سے بھی شے ملتی ہے نا. انہوں نے مجھے کھانا بھیج دیا 10 محرم کو, میں نے لے لیا, تو وہ بولیں گے یہ بھی تو کرتے ہیں. آپ واپس بھیج دیں, بھائی لے جائیں, آپ کھائیں, آپ کے بچے کھائیں. ہم نہیں کھاتے ایسی چیزیں, نہ ہم ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر چاہے کچھ بھی ہو جائے, وہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہے. قطعاً اس کی گنجائش نہیں. ان چیزوں میں غیرت ہونی چاہیے. مشابت کو دیکھ لیں, اگر اس میں کسی عمل میں کسی قوم سے مشابت ہو رہی ہے تو آپ کا وہ عمل جائز نہیں ہے. اگلی حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے فوت شدہ نمازوں کی قضا. فوت شدہ نمازوں کی قضا. اس میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. فتویٰ لینے چلے جائیں, فوت شدہ, میری 10 سالوں کی نماز رہتی ہے, وہ کہتے ہیں قضاء عمری تو بہت ضروری ہے بھائی. آپ کی 10 سال 20 سال کی نماز رہتی ہے تو آپ نے پڑھنی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ نمازوں کی تعداد کو گنیں. فرض صرف گن لیں آپ. فرض نماز کتنی ہو گئی؟ 5 اوقات, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر. کتنی بنتی ہیں؟ ظہر, عصر, عشاء, یہ ہو گئی 12. 3 مغرب کی 15 اور 2 فجر کی ہوگی 17. صرف فرض ہیں. اور سنن موقدہ کتنی ہیں؟ 12 سنن موقدہ ہیں. تو 17 اور 12 کتنی ہو گئی؟ 29 رکعات. 29 رکعات آپ نے پڑھنی ہے. اچھا, اگر وہ کہتا ہے کہ بھی آپ نے اپنی زندگی کی قضاء عمری بھی ادا کرنی ہے تو 29 کو ڈبل کر دیں آپ, 58 رکعت اگر کہیں آپ نے روز پڑھنی ہے تو شوق سے پڑھے گا 1 دن 2 دن, تیسرے دن اس کے بعد بولے گا بھائی کون پڑھے. وہ آپ کی قضاء عمری بھی گئی اور جو بیچارے نے ادا کرنی تھی وہ بھی گئی. یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں رکعت جو حدیث میں, وگرنہ بعض لوگوں کے ہاں صرف عشاء کی رکعت 17 ہیں. فقہ حنفی میں عشاء کی رکعت کی صرف تعداد کتنی ہے؟ 17. ظہر میں بھی کوئی 15 ہے, مغرب میں 7 ہیں. ان کے حساب سے تو 80 تک پہنچ جائے گی تعداد. 80 تک کوئی نہیں پڑے گا. تو حکم یہ جناب, جو آپ کی فرض نماز بغیر کسی وجہ سے, اس کا کفارہ صرف توبہ ہے. سچی توبہ کرنے کے بعد آپ شروع کر دیں آپ نماز پڑھنا. سچی توبہ کریں اور شروع کر دیں. پھر اس کے بعد 1 دن کی نماز رہتی ہے, 2 دن کی رہتی ہے, جو آپ کو یاد ہے اس کی قضا دیتے رہیں آپ. دیر سویر ہو جائے لیکن اپنی عادت بنا لیں, نماز نہیں چھوڑنی, یہ نیت کر لیں. قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. ایک دوسری بات, کچھ فرقہ, اسماعیلی فرقہ ہے, اسماعیلی فرقہ, ان کے نزدیک اگر آپ کی کچھ سالوں کی نماز رہتی ہے, ہر نماز کے حساب سے اتنے پیسے جمع کرائیں, آپ کی نماز معاف ہو گئی. وہ پیسے لیتے ہیں. اس کی نماز معاف ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں, تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے بھائی.
یہ بھی عجیب ڈرامے ہیں. وہ پیسے لیتے ہیں, اس کی نماز معاف ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں, تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے بھائی. یہ بھی عجیب ڈرامے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یوم الخندق, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جنگ خندق کے دن. جنگ خندق کس ہجری میں ہوئی تھی؟ جنگ خندق. جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ جنگ احد کب ہوئی؟ جنگ بدر 2 ہجری میں, احد 3 میں, خیبر 4 یا 5 میں, خیبر 6 میں ہوئی اور یہ 5 میں ہوئی جنگ خندق. 2 میں بدر, 3 میں احد اور 5 میں خندق, 6 میں خیبر اور 6 ہی میں صلح حدیبیہ, قصہ حدیبیہ, اور 8 کو فتح مکہ, 9 کو غزوہ تبوک. تو خندق کے دن, اس کو جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں نے خندقیں کھودی تھی. خندق کھودی جاتی ہے دشمن کے وار, خندقیں کھودی تھی. خندق کھودی جاتی ہے دشمن کے وار سے بچنے. جنگ خندق کا ایک قصہ اتنا مشہور ہے کہ تقریباً سب کو ہی پتا ہے. آپ کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے تھے. صحابہ کرام نے بھوک کا شکار جی. تو یہ خندق کے دن آئے بعد ما غربت الشمس, سورج غروب ہونے کے بعد, سورج غروب ہونے کے بعد آئے فجعل رسول ما کتو اصلی العصر, نے عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھی حتی کادت الشمس تغرب, سورج غروب ہونے کے قریب آ چکا ہے. سورج یوں سمجھے غروب ہو چکا, میں نے عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھی اور ان کفار کی وجہ سے میری نماز عصر رہ گئی, لہذا برا بلا کہنا شروع کر دیا کفار کو. اتنا غصہ آیا کہ اس کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے کہ ان کفار نے, حالانکہ جنگ تھی, جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہے, میں نے بتایا تھا کہ پڑھ سکتے بھی, یہ جی کے اندر کفار کے دفاع میں اتنا وقت لگا کہ سورج غروب ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا,
کفار کو گالیاں دینا شروع کر دی برا بلا، اور نبی علیہ السلام نے بد دعا شروع کر دی. آپ نے 3 جملے ارشاد فرمایا جو آگے آ رہے ہیں. اے اللہ ان کے پیٹ میں آگ بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں میں آگ بھر دے، کہ ان کی وجہ سے نماز عصر میں تاخیر ہو گئی ہے، نماز عصر کا وقت نکل گیا. ایک نماز اس کی جنگ میں تاخیر جو سبب بنا اس کو برا بلا کہنا شروع کر دی. ہم جان بوجھ کر دوسروں کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے. نماز کا وقت ہو گیا، چلو یار میرے پاس آیا ہوا ہے، اب اس کو وقت دیتا ہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. مسلمان ہے وہ، بجائے اس کے اس کو بھی لے کر چلے آئے نماز پڑھتے ہیں، لیکن خما کا وہ بیچارہ ڈسٹرب ہوگا، اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے میں نے. اور نماز عصر لیٹ، یہ نماز عصر لیٹ ہے، وگرنہ نماز عصر چھوڑ دینا حدیث میں کیا وبال ہے کسی کو پتا ہے؟ ایک نماز عصر چھوڑ دے، حدیث میں آتا ہے اتنا نقصان، ایک مر کو آگ لگ جائے، گھر بھی جل جائے، گھر والے بھی جل جائیں، دولت بھی جل جائے. جتنا افسردہ اس بات پر ہوتا ہے اس سے زیادہ نماز عصر چھوڑنے پر ہونا چاہیے. ایک نماز عصر، ہماری تو نمازیں ہی نہیں ہیں. ایک نماز عصر کی بات ہو رہی، ہم نے تو نہ جانے کتنی نمازیں نہیں پڑھی، بلکہ ہماری مسلم معاشرے کے اندر نماز پڑھنے والے ان کو گنا جا سکتا ہے. ایسے مسجد پاس ہوتی ہے، اذان کی آواز آئی ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے، نہ شوہر نماز پڑھ رہا ہے، نہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد سامنے نماز. آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر سنیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
حدیث رپیٹ کر دیں؟ چلے ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء یوم الخندق، وہ جنگ خندق کے دن آئے، بعدما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد، فجعل یسب، سب یسب کا معنی ہوتا ہے برا بلا کہنا، وہ برا بلا کہنے لگ گئے قریش کے کفار کو جو آپ کے سامنے تھے. وقال یا رسول اللہ، اور عمر نے آ کر کہا اللہ کے رسول، ہاں جی لان تان، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما کت اصلی العصر، میں نے اب تلک نماز نہیں پڑھی، حتی کادت الشمس تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا اور میں نے نماز نہیں پڑھی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما صلیتها، اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی تھی. عمر نے کہا میں نے نہیں پڑھی، تو آپ نے اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی. فقمنا، عمر کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے، الا بطحان، بطحان وادی کی طرف، ایک وادی تھی وہاں سے قریب بطحان. فتوضأ للصلاۃ، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، وتوضأ لها، وتوضأنا لها، اور ہم نے بھی وضو کیا. فصلى العصر، آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھائی. بعدما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ثم صلى بعدها المغرب، اس کے بعد پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کئی نمازیں رہ چکی ہیں، اس کا سبب یا تو شرعی ہوگا یا غیر شرعی ہوگا. غیر شرعی سبب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو نیند آ رہی تھی اور آپ ظہر کے بعد سو گئے، اور ایسا سوئے دنیا جہاں سے بے فکر ہو. جب کئی دنوں کی نیند جمع ہو جائے تو آپ کوٹا پورا کرنے کے لیے جب بندہ سوتا ہے تو پھر مغرب کے بعد آنکھ کھلتی ہے، تو آپ کی عصر بھی رہ گئی، آپ کی مغرب بھی رہ گئی، اور آپ کی عشاء کا وقت ہو چکا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھتے ہی سب سے پہلے عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، اس کے بعد عشاء پڑھ لیں. ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ مل گئے اور آپ کی رہ گئی تھی زور تو پڑھ لی، آپ کی عصر رہ گئی تھی، مغرب بھی رہ گئی تھی، تو آپ نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ عصر کی. جہاں تک ترتیب ممکن ہو تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں عصر کی نیت کے ساتھ. امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے جو نیت امام کی ہے وہی نیت مقتدی کی ہو، نیت میں فرق ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم حدیث پڑھیں گے آگے جا کر جس کا مسئلہ یہ ہے مقتدی اور امام کی نیت میں اختلاف کا پایا جانا. تو حدیث پڑھیں گے آگے جا کر جس کا مسئلہ یہ ہے مقتدی اور امام کی نیت میں اختلاف کا پایا جانا. تو آپ عصر کی نیت سے شامل ہو جائیں، عصر پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ مغرب پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ عشاء پڑھ لیں. مراد یہ ہے کہ جہاں تک ترتیب ممکن، عورتوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، عورتوں نے جماعت کے ساتھ تو پڑھنی نہیں ہے، گھر میں پڑھنی ہے، تو ترتیب کو ملحوظ رکھیں. وہ جو نماز رہ چکی ہے ترتیب کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھیں. اب بہت ساری نمازیں اگر رہتی ہیں، سنت پڑھنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے، تو کم از کم فرائض کے اندر ترتیب کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس شرعی عذر نہیں تھا تو گناہگار تو ہیں آپ، نماز قضا ہونے کی وجہ سے گناہ تو ملے گا آپ کو، پڑھ لیں. لیکن اگر شرعی عذر تھا تو آپ کو ادا والا پورا اجر ملے گا. مثلا آپ سفر میں تھے، عذر ہے، بھول گئے تھے، کوشش تو ٹھیک مجھے جی مغرب میں امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ. مغرب امام نے 4 پڑھانی ہے اور آپ نے مغرب کی 3 پڑھنی ہے، تو وہاں ابتدا نہیں ہو سکتی، وہاں عشاء ہی پڑھیں گے پہلے آپ. الا یہ کہ آپ کو ٹائم ملا، آپ نے پہلے مغرب پڑھ لی، اس کے بعد پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں آپ. لیکن اگر ڈائریکٹ امام کے ساتھ شامل ہوئے تو آپ عشاء ہی پڑھیں گے، مغرب نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا امام سے پہلے سلام پھیر دیں آپ، ممکن نہیں ہے. عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد مغرب پڑھ لیں، بالکل ایسا ہی. جی ہاں، جب آپ سو کر اٹھیں، مغرب کی نماز کا وقت کم رہ گیا ہو تو بھی آپ نے پہلے عصر ہی پڑھنی ہے. جی ہاں، جب آپ سو کر اٹھیں، مغرب کی نماز کا وقت کم رہ گیا ہو تو بھی آپ نے پہلے عصر ہی پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ مغرب پڑھ لیں, پھر عشاء کا وقت ہو چکا ہے تو عشاء پڑھ لیں. مسائل لکھ لیں اس حدیث کے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ دیکھیں, آپ پورا ہفتہ کام نہ کریں, پورا ہفتہ آپ کوئی کام نہ کریں, اپنی دکان نہ کھولیں, چھٹی کریں, آپ گناہ ہوگا؟ نہیں گناہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ کو میں نے پیچھے شاید بتائی تھی کوئی حدیث, نبی علیہ السلام کفت والی نہیں, دینی امور کے اندر ان چیزوں سے بچنا ہے. ہاں, جہاں شریعت نے کوئی رہنمائی کر دی ہے دنیاوی معاملات کے تعلق سے بھی, وہاں اس معاملات میں پرہیز کرنی. جی, پہلا مسئلہ, فوت شدہ نماز کی قضا واجب ہے. لیکن قضائے عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. دوسرا مسئلہ, قضائے عمری کیا ہوتی ہے؟ عمر جانتے ہیں نا, عمر بھر کی رہی ہوئی نمازوں کو ادا کرنا, مطلب آپ کی وہ ادا کرنا, مطلب آپ کی نے اب تک نماز نہیں پڑھی تھی, اب آپ کو ہوش آیا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی چاہیے, جذبہ آیا آپ کو, تو قضائے عمری کا فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی 35 سال, تو فتویٰ یہ ہے کہ 35 سالوں کی آپ نے قضا دینی ہے. روزانہ آپ ادا بھی پڑھیں اور قضا بھی پڑھیں. تو یہ جو تصور ہے نا, یہ جو فتویٰ ہے, یہ جو رائے وہ غلط ہے. ہاں, پہلے آپ کریں سچی توبہ, پہلے تو مسلمان بنیں, سچی توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے جو کبائر ہوئے, جو صغائر ہوئے, اس کے بعد عزم کر لیں آئندہ سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا. جب آپ نے شروع کر دی, اب کسی دن کی نماز رہ جاتی ہے تو پھر آپ اس کی قضا دے دیں. ایک دن بیمار ہو گیا, آپ 4 دن نہیں نماز پڑھ سکے, قضا دیں آپ. لیکن عمر کی قضا یہ غلط بات ہے. دوسرا مسئلہ لکھیں, جس نماز کی قضا میں شرعی عذر شامل ہو, جس نماز کی قضا میں شرعی عذر ہو, مثلا بھول گئے, سو گئے, یا سفر وغیرہ میں تھے, اجر ملے گا. جیسے ہو جاتا ہے نا نماز فجر میں آپ کو پورا اجر ملے گا, لیکن پہلے الارم لگایا ہو, تو اٹھنے کا ارادہ ہو, کسی کو کہہ دیا مجھے اٹھا دیں, یا آپ نے الارم لگا لیا, پھر جاگ نہیں آئی آپ کو, تو آپ کو پورا اجر ملے گا, کیونکہ آپ نے کوشش کی تھی. لیکن الارم ہی 7 بجے کا لگایا تھا آپ نے, اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ جان بوجھ کر آپ نے لیٹ کیا, تو اس کا گناہ ہوگا. تو کیا لکھا آپ نے, کیا لکھا آپ نے؟ پورا اجر ملے گا. اور اگر اس کی قضا میں
شرعی عذر نہ ہو، کام کرنے ہوں گے. نمبر 1، نمبر دیر پر توبہ کرنا. نماز کی قضا میں اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر 2 کام کرنے ہوں گے. نمبر 1 نماز کو پڑھیں، اور نمبر 2 سچی توبہ کریں. چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تیسرا مسئلہ، فوت شدہ نمازوں کو ممکن جائے. جائے آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلے آپ کے سوالات کے جواب دیتا ہوں. سوال تو سارے گئے بند ہونے کی وجہ سے، رپیٹ کر دیجئے گا. تیسرا مسئلہ لکھ لیں، تیسرا مسئلہ لکھ لیں آپ دوبارہ. چلے پہلے یہ لکھ لیں پھر اس کو رپیٹ کرتے ہیں. ایک اور مسئلہ لکھیں. نمبر 5، ظالم کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے. الحمدللہ، ظالم کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے. الحمدللہ. اچھا، میں بد دعا کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بد دعا کی. اور آخری مسئلہ لکھ لیں، اس کے بعد میں دہرا دیتا ہوں.
सच्चे आदमी का कसम उठाना जायज है। सच्चे आदमी का कसम उठाना जायज है अगरचे उससे कसम ना ली गई हो। सच्चे आदमी का जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वल्लाहि मा कित्तु नुसल्ली, अल्लाह की कसम मैंने भी नमाज नहीं पढ़ी। आपसे बड़ा सच्चा कौन हो सकता है? ना आपसे कसम का किसी ने कहा है, लेकिन मामले की हकीकत को बयान करने के लिए कसम खा सकते हैं। चले मैं सवालात के जवाब देता हूं आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, कसम के लिए अगर वो कसम खाना चाहता है क्या शर्तें हैं? सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है। नंबर 2, जरूरत के वक्त खानी है। नंबर 3, सच्ची खानी है। नंबर 4, जब खा लें तो उसे पूरा करना है। अल्लाह की कसम, सच्ची कसम, बवक्त जरूरत, और फिर उस कसम को पूरा करना जरूरी है। आप में से किसी का माइक खुला हुआ है क्या? जी बताएं। सर जैसे हमारे इल्म में तो नहीं था कि अल्लाह की कसम के अलावा कोई कसम खाना शिर्क है, और हम लोगों ने जो पहले कसमें खा ली हैं तोबा कर ले, उसमें कोई गुनाह तो नहीं होगा? तोबा से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। शिरक से बढ़कर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जब बंदा सच्ची तोबा कर ले, उसमें कोई गुनाह तो नहीं होगा? तोबा से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। शिरक से बढ़कर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जब बंदा सच्ची तोबा करता है, उसको गुनाह को नहीं करता, अल्लाह माफ कर देता है। सर मेरे 2 दिन की फजर की नमाज इशा रह गई, अल्लाह बिल्कुल माफ कर देगा। अल्लाह तो अगर किसी की 60 साल की नमाजें रह गई, अल्लाह सच्ची तोबा करने पर उसको माफ कर देता है। सच्ची तोबा कर लें और आइंदा बवक्त पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से बढ़कर माफ करने वाला कोई नहीं है। वो तो अपने बंदू को माफ करने के लिए तैयार है, बंदा माफी मांगे बस। अगर जमात के साथ इशा में शरीक हैं और आपको मगरिब पढ़नी है तो आप 3 रकत पढ़कर बैठे रहें और फिर इमाम के साथ सलाम फेर दें। सऊदीया में लोग ऐसा करते हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सऊदीया में बहुत कुछ होता है, सब कुछ सही नहीं। नमाज फजर में आंख देर से खुली तो हदीस में आता है जब आप सो जाएं, जैसे ही उठें, जो भी वक्त हो नमाज शुरू कर दें। भूल गए हैं, जैसे ही याद आए, जो भी वक्त है आप शुरू कर दें, उसमें कोई वो नहीं है मसला। सर अगर सूरज निकल आया हो तो भी पढ़ लें। नमाज जो फर्ज नमाज है ना, सुन्नत में तो ताखीर करेंगे, फर्ज नमाज को आपने फौरन पढ़ना है, उसमें ताखीर नहीं। कान का मस्सा मौजूद है अबू दाऊद के अंदर, नसाई के अंदर। सर का मस्सा हदीस में मौजूद है, तो कान का भी मौजूद है। हमने जो पढ़ी हदीस है उसमें तो नहीं था, लेकिन सुनन नसाई के अंदर, सुनन अबी दाऊद के अंदर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान का मसा करते थे, इन 2 उंगलियों से कान के अंदरूनी हिस्से का और अंगूठे से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान का मसा करते थे, इन 2 उंगलियों से कान के अंदरूनी हिस्से का और अंगूठे से कान के बैरूनी हिस्से का। जी आखिरी हदीस के रावी जाबिर बिन अब्दुल्ला।
ظالم اگر مسلمان ہے تو بھی ظالم کے خلاف بد دعا کر سکتے ہیں. جی باقی پوائنٹ دوسرا تیسرا اگر کسی نے لکھ دیا ہے نا تو وہ شیئر کر دے, نہ لکھا ہو تو پھر بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, تو اختتام کرتے ہیں کلاس کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں, اس سے مراد یہ ہے کہ چند نمازیں آپ کی کوئی رہ گئی ہیں, قضاء عمری نہیں, زندگی بھر کی نہیں. آپ نے نمازیں شروع کی ہیں, کسی وجہ سے 2 3 4 نمازیں رہ گئی ہیں, تو یہ والی قضا. نہیں ہے تو مطلب آپ کی جو نماز رہ گی وہ قضا تو ہے, قضاء عمری کا نہیں ہے. جو آپ کی نماز رہ گئی ہے وہ قضا تو ہے, لیکن جیسے یہ جنگ میں نبی علیہ السلام کی عصر کی رہ گئی ہے, مغرب کا وقت ہو گیا تو وہ قضا تو ہو گئی ہے, لیکن آپ کو ثواب پورا ملے گا اگر شرعی عذر تھی. اگر آپ کا ذاتی کو مسئلہ تھا پھر ظاہر ہے آپ کو اس میں پورا اجر نہیں ملے گا, پورا اجر نہیں ملے گا.